گزشتہ بہت کئی سالوں سے جو ہے پاکستان شدید سیاسی، معاشی اور انتظامی بحران کا شکار رہا ہے، ابھی بھی ہے، جہاں ایک طرف تعلیم اور روزگار کے بہتر مواقع کی عدم دستیابی رہی ہے اور لاکھوں نوجوان جو ہے پاکستان سے جا چکے ہیں، وہیں پر دوسری جانب صحت اور انتظامی بحران کا بھی شکار ہے ہمارا ملک۔ لیکن پاکستان میں سماجی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے مل کر کافی سہارا جو ہے وہ فراہم کیا ہے پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاشمی فاؤنڈیشن کی کنٹری ڈائریکٹر عائشہ خان صاحبہ، جو کہ کافی عرصے سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، اور اس سماجی فاؤنڈیشن کے حوالے سے مزید جانتے ہیں عائشہ صاحبہ سے۔ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ السلام علیکم، تھینک یو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی تو فلڈز کے اوپر آتے ہیں، ذرا انٹروڈکشن ہو جائے ہاشمی فاؤنڈیشن کا، کب سے کام کر رہا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا، مقصد کیا تھا، پہلے اس پہ بات کر لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ ہاشمی فاؤنڈیشن جو ہے یہ 1988 میں 1988 میں صدر الدین ہاشمی صاحب نے ایک فلاح و بہبود کا ادارہ بنایا اپنے فیملی فلانتھرپی اور ہاشو گروپ جو ہے تو وہ CSR دینے کا۔ 2016 میں جب میں نے جوائن کیا، مرتضی ہاشمی چیئرمین بن گئے ان کے، اور ان کا تھا کہ اس ادارے کو ایک نیشنل لیول سے لے کے گلوبل لیول تک ہو، بیکاز ہمارے پاکستانی لوگ تو جب ہم دیکھتے ہیں باہر وہ بہت قابل ہے، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، تو ہمارا یہ تھا کہ اس ادارے کے تھرو یہ ایک ایسے پلیٹ فارم بنا لیں کہ جس میں جو علم کی روشنی ہے، نالج جو ہے، اس کو ہم ایز کیپٹل استعمال کریں اور اس کے تھرو جو معلومات ہوتی ہے، جو ٹریننگ وغیرہ ہوتی تو وہ کریں۔ تو ہمارے 4 بڑے پروگرام ہیں۔ ہیومینیٹیرین پروگرام ہے جس میں ایمرجنسی ریلیف، ریکوری اور ریہیبلیٹیشن ہے، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اور یہ ڈسیبل جو اسپیشل نیڈز بچے ہیں ان کا لیے پروگرام ہے، انکلوسیو ڈیولپمنٹ، اور SDG پروگرام ہے جس میں ہم معاشی ترقی پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں آج کل۔ ٹھیک ہے، ابھی اس وقت کون سے پروجیکٹس ہیں جو کہ پاکستان میں چل رہی ہیں؟ میجرلی تو فلڈز ہی ہیں، فلڈز کی اپڈیٹس آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ ایک تو یہ سالانہ ایک ایونٹ بن چکا ہے، جیسے پاکستان میں ہر سال عید آتی ہے ویسے ہر سال سیلاب آتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں گورنمنٹ لیول پہ کوئی میرے خیال سے ورکنگ اس وقت نہیں ہوئی، بیکاز آئی تھنک the solution is ڈیمز جو کہ نہیں بن رہے ہیں۔ ہاشمی فاؤنڈیشن فلڈ وکٹمز کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت طریقے، تھوڑی میں بتاتی جاؤں کہ گورنمنٹ کے بھی انسٹیٹیوشنس ہے، جیسے NDMA ہے، پھر پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہے، اور بھی اس طرح ادارے جو ہے گورنمنٹ کے، لیکن سول سوسائٹی یا NGO ادارے جو ہے وہ بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ڈونر یا ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں جیسے UN کے ادارے ہیں تو وہ بھی اس شعبے میں کام کر رہے ہیں، خصوصاً جیسے UN OCHA ہے جو ہیومینیٹیرین ایسوسیشن ہے۔ ہم جو کام کرتے مختلف طریقے ہوتے، فلڈ پریپیئرڈنس تیاری کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے، ہمیں یوزولی میٹ ڈپارٹمنٹ یا پتہ ہوتے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج کا یہ ہم نے سنا ہے، تو پاکستان میں تو انفیکٹ 10 جو ٹاپ 10 ملک ہے اس میں ہم یا چوتھے نمبر پہ ابھی ہے کہ جو سب سے زیادہ ہم متاثر ہے کلائمیٹ چینج سے، اور اس میں مطلب یہ آنا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے 2010 کا بھی دیکھا، 11 کا، ابھی اس سال دیکھ رہے ہیں، تو یہ چونکہ گرمی اتنی ہے، گلیشیئر میلٹ ہے اور سب کچھ چینج ہو گیا ہے۔ اس کا طریقہ دیکھیں کلائمیٹ چینج میں ہوتا ہے، ایک میٹیگیشن ہوتا ہے، ایک اڈیپٹیشن ہوتا ہے۔ میٹیگیشن میں یہ کہ آپ پریونٹ کرتے، آپ پالیسی لیول پہ کام کرتے یا ایسے اقدام لیتے ہیں جس میں گورنمنٹ کا رول زیادہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے ہم اڈیپٹیشن میں کام کرتے ہیں، جہاں ہم کمیونٹیز کو، لوگوں کو تیار کرتے ہیں، وہاں جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی ہم UNDP کا پروجیکٹ ہے گلوف کے نام سے، جو گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ آف فلڈز کے حوالے سے، تو ہم لوکل گورنمنٹ کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ کیسے رسپونڈ کرے اور جلد از جلد کیسے کرے۔ یوزولی گورنمنٹ کے ساتھ ہم ٹریننگ کا کام کرتے، پھر کمیونٹیز کے ساتھ ہوتا ہے،
اور صرف ڈیمز سلوشن نہیں ہے. اس طرح ہمیشہ جو بھی کرائسس ہوتے خصوصاً نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے تو اس کا ایک ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ کو بالکل ڈیمز بھی چاہیے, لیکن جیسے ایک چیز ہوتی ہے کلورٹس ہوتے ہیں یا بایوسفیلز ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے روڈوں پہ ایون اسلام آباد میں کوئی ڈرین کا وہ نہیں ہے, مطلب ہم جس جگہ میں رہ رہے, تو یہ تھوڑا سا جیسے آپ نے پہلے بات کی انتظامیہ کی بات ہے, بڑے سمپل میجرز ہے کہ جس کے ساتھ یعنی ہم مدد ہم پھر ڈائریکٹلی ہم پریونشن کے حوالے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے ہم میسیجز بھی لوگوں کو دیتے ہیں کہ بھئی ایویکویشن پلانس ہے یا یہ ہاشمی فاؤنڈیشن نے گلگت بلتستان میں بہت کام کیے. جی وہاں بھی, بٹ ایکچولی آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے پنجاب میں سب سے زیادہ کام کیا ہے اور ساؤتھ پنجاب میں کیا. سو ہم پورے پاکستان میں کام کر رہے, ہر صوبے میں ہمارے ریجنل آفیسز ہیں, ہم 100 ڈسٹرکٹس میں انفیکٹ کام کر رہے ہیں. اچھا میجرلی آن گراؤنڈ جب آپ جاتے ہیں, ایک تو آپ لوگ فلاح کے جو کام کر رہے ہیں وہ تو آف کورس قابل کیا کہتے ہیں اسکیم ہے, اس کو بہت اپریشیٹنگ. تو جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں آپ کو کون سے ایسے مسائل جو دکھتے ہیں جو کہ شاید ہم لوگوں بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائے یا عوام کو بھی یا ایون سرکار کو بھی ان ایشوز کا نہیں آئیڈیا؟ دیکھیں اکثریت تو میں خود بھی بہت فیلڈ میں گئی ہوں, تو ایک جسٹ بیسک ایکسیسیبلٹی کی ایشو ہے تھرو آؤٹ. بہت کم کچھ شہر جیسے بڑے بڑے شہر ہے تو وہاں روڈز ہے, راستے ہیں, گاڑی جا سکتی. وہ اکثریت دیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو ایکسیس نہیں ہے بیسک جو ہیلتھ سہولت ہے. جب انفراسٹرکچر کی میں بات کرتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ اور خصوصاً فلڈز کے دوران پہ ایک کانسیپٹ ہے واش کا, واٹر سینیٹیشن اور ہائیجین کی جو بات آتی ہے. فلڈز کا میجر ایشو اس میں آپ کا پانی سے منسلک آپ کو پتہ ہے بڑی بیماریاں ہیں. سو ایک رسائی کی بات ہوتی, دوسری شعور کی, مطلب تعلیم تو دور کی بات ہے, جسٹ جو بیسک آپ ہم شہری ہیں سٹیزنز, ان کو اپنے بیسک کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا نہیں پتہ, اور مطلب گورنمنٹ جو پیسے لگاتی ہے, جو BHUs ہوتے ہیں یا وہ تو پھر وہ نان فنکشنل ہوتے ہیں, اور یہ بہت تھوڑے انویسٹمنٹ کے ساتھ اور تھوڑا سا دھیان اگر دیا جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ دو بڑی باتیں کی, اور تو میرے خیال میں ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا چیلنجز ہے روزگار کے ہے, خوراک کے ہوتے. ایسے آپ نے روزگار کی بات کی, تو ہاشمی فاؤنڈیشن کوئی ایسے پروگرامز پہ کام کر رہی ہے یا پلان کر رہی ہے ٹو سپورٹ انٹرپرینورز, SMEs جیسے آپ نے اس کا ذکر کیا, روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے؟ بہت زیادہ. انفیکٹ کووڈ سے ہم نے یہ سبق سیکھا. ہمارا جیسے ٹریننگ کا بہت بڑا پروگرام ہے الحمدللہ, گورنمنٹ کے ساتھ, نیفٹیک کے ساتھ, ٹیفٹا کے ساتھ, بی ٹیفٹ ہر صوبے کے, ان کے ساتھ ہم نے یعنی 70,000 نوجوانوں کو ٹرین کیا. اور ہم واحد ادارہ ہے کہ صرف ٹریننگ نہیں کرتے لیکن ایک جاب پلیسمنٹ بھی کرتے ہیں. مطلب ہماری انڈسٹری کے ساتھ چونکہ ہاشو گروپ کی وجہ سے کنیکشن ہے, تو وہاں ہمارا ایک تعلق ہے 600 سے زیادہ امپلائرز کے ساتھ. انٹرپرینورشپ میں ہم نے سیلف ریلائنٹ بنانا, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, تو یہ ہمارا ایک پروگرام ہے ایتھک کے نام سے, انٹرپرینورشپ ٹریننگ ہب اینڈ انکیوبیشن سینٹر, جہاں ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور بزنس کاؤنسلنگ بھی دیتے ہیں. سو جو لوگ یا اسٹوڈنٹس یا جن کی نوکریاں چلی جاتی کووڈ کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے, تو ان کو ہم ٹریننگ دیتے. تو اس پہ کوئی ایج بین نہیں ہے, فری آف کاسٹ ہے. جو مستحق لوگ ہیں اور جو افورڈ کر سکتے, بیکاز ہمارا ایک ٹیکنیکل مطلب جیسے میں خود ورلڈ بینک ٹرینڈ بزنس ایج ٹرینر ہوں, سو ہمارے یہ موڈیولس ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک سوشل انٹرپرائز ہے تو خود بھی سسٹین کرنا ہے. سو مطلب ہمارا ایک اپروچ نہیں ہے, ہمارا ہیومینیٹیرین پروگرام ہے ہاشو ٹرسٹ کے نام سے, جو فلاح بہبود کا, ویلفیئر کا فری آف کاسٹ کام کرتی ہے. امید نور ہے جو اسپیشل نیڈز بچوں کو فری آف کاسٹ, 2 چیریٹیز ہیں. اور ہاشو ہنر فاؤنڈیشن جو ہے ہم UN کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح کام کرتے ہیں,
اور سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. یہاں پہ بزنس کے لیے آپ فنڈنگ بھی کرتی ہیں نوجوانوں کو, کوئی بزنس آئیڈیاز جیسے ہیں؟ بالکل, بزنس آئیڈیاز یا ان کے ہیں یا ہم ڈیولپ کرتے ہیں. میں NIC کی, یہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے بورڈ پہ بھی تھی, اور ابھی بھی ہم ہر کسی کے ساتھ نیٹ ورک بنا کے رابطہ رکھتے ہیں. جو اکثر میں کہتی ہوں کہ اکیلے تو اللہ کی ذات پوری ہے, اور ہمارے فاؤنڈیشن کا موٹو بھی یہ ہے کہ ٹوگیدر وی میک اے ڈفرنس, یعنی کہ مل جل کے جب کام کریں گے تو تب ہی وہ یعنی ترقی اور ریزلٹس ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے کافی ریہیبلیٹیشن کا کام کیا, اسپیشلی جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ کیا مشکلات آتی ہیں, اور جو ایک تو پہاڑی علاقے میں آپ ریہیبلیٹیشن کام کرتے ہیں, دین آپ نے بتایا پنجاب میں بھی کام کرتے ہیں جہاں لینڈسکیپ, بلوچستان میں, سندھ میں, اوور آل پورا پاکستان میں. سو واٹس دا ڈفرنس, ڈیفیکلٹ کون سا زیادہ نہیں, وہ فرق ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا سیب اور مالٹا دونوں فروٹ ہے, لیکن فرق ہے سیب اور کنو کا فرق. ہاں بالکل. دیکھیں پہاڑی علاقے ہم جہاں جہاں غربت ہے وہاں جاتے ہیں. جو صحرا ہوتے جیسے انٹیریئر سندھ ہے اس کے اپنے مسائل ہے. پہاڑی کا میجر جیسے میں نے کہا ایکسیسیبلٹی ہے, وہاں رسائی ہی مشکل ہے. جیسے ابھی ہم یہ ٹریننگ کر رہے ہیں ابھی اسکردو خپلو کی طرف, ادھر ہمارے لوگ یعنی راستہ بند ہو گیا, لینڈ سلائڈ ہو گیا, تو آپ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے. ہیلی کاپٹر چاہیے. ابھی NGOs کے پاس تو ہیلی کاپٹر نہیں ہے ادھر, پھر آپ کو NDMA اور یہ ان لوگوں نے آنا ہے. سو رسائی ماؤنٹین ایریاز کا بہت میجر چیلنج ہے. ان کا اگر ان کو ہم کاروبار کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں تو وہ جب اپنی چیزوں کی مارکیٹنگ کرتے تو ان کا کاسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے, بیکاز اور ابھی وہ پیٹرول بھی اتنا مہنگا ہے, تو ایک چیز وہ بنا کے اتنا بہت مہنگا جی. سو یہ بات ہے. تو ہم پہاڑی علاقے کا ایک تو رسائی کی میں نے بات کی, پھر دوسرا بہت بیکاز آف کلائمیٹ چینج اتنا ریپڈلی وہ ادھر چینجز آتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں ریکوری اور یہ اگین اس طرح حالات کے لیے ہمیشہ حل ہے. اور ہم نے جس طرح وہ پروٹیکشن والز بنائے ہیں, ہم نے بہت DRR کہتے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا کام کیا ہے. سو چھوٹے چھوٹے طریقے ہوتے جیسے بارش کے پانی کی ہارویسٹنگ, بیکاز بارشیں ہو جاتی ہیں اور پھر خشک سالی ہوتا ہے, تو لیکن پانی نہیں ہوتا, جب یا بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اور یا بالکل نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں دو ایکسٹریم میں لوگ, یا بہت زیادہ بارش ہو تو بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے, بالکل, یا پھر نہیں ہوتا پانی, ہاں, اور یا نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے, اور بہت زیادہ وہ متاثر ہوتے ہیں نا ماؤنٹین ایریاز, گلیشیئرز ہیں, راستے نہیں ہیں, گھروں کا مسئلہ ہوتا ہے, کافی مسائل ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کی جو عوام ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ تھوڑا سا ریلائی کر سکتی ہے. جیسے آپ لوگ ہیں, فلاحی جو ادارے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی بہت بہت شکریہ, اور کیپ اٹ اپ. اور بہت بہت شکریہ عائشہ خان ہمیں جوائن کرنے کے لیے, کنٹری ہیڈ ہاشمی فاؤنڈیشن. بہت بہت شکریہ ہمیں لیے خواتین حضرات, اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ان فلاحی اداروں کو, اور ہماری سرکار کو جو ہے تھوڑا سا نظام بہتر بنانا چاہیے. یہاں پہ لیٹس ٹیک اے بریک.